حضرت قدامہ بن حماتہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے حضرت سہم بن منجب رضی اللہ عنہ کو یہ فرماتے سنا کہ ایک مرتبہ ہم حضرت علا بن حزمہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ جنگ کے لیے دارین کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ مستجاب الدعوات تھے۔ آپ نے رستے میں 3 دعائیں کیں اور تینوں مقبول ہوئیں۔ رستے میں ایک جگہ پانی بالکل ختم ہو گیا۔ ہم نے ایک جگہ قافلہ روکا۔ آپ نے وضو کے لیے پانی منگوایا اور وضو کرنے کے بعد 2 رکعتیں ادا فرمائیں۔ پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے اور بارگاہ خداوندی عز و جل میں اس طرح عرض گزار ہوئے، ہے ہمارے پروردگار، ہم تیرے بندے ہیں، تیری راہ کے مسافر ہیں، ہم تیرے دشمنوں سے قتال کریں گے۔ ہے ہمارے رحیم و کریم پروردگار، ہمیں باران رحمت سے سیراب فرما دے تاکہ ہم وضو کریں اور اپنی پیاس بجھائیں۔ اس کے بعد قافلے نے کوچ کیا۔ ابھی ہم نے تھوڑی سی مسافت ہی طے کی تھی کہ گھٹائیں چھا گئیں اور باران رحمت ہونے لگی۔ سب نے اپنے اپنے برتن بھر لیے اور پھر ہم وہاں سے آگے چل دیے۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد مجھے یاد آیا کہ میں اپنا برتن تو اسی جگہ بھول آیا ہوں جہاں بارش ہوئی تھی۔ چنانچہ میں اپنے رفقا کو بتا کر اس طرف چل دیا جہاں بارش ہوئی تھی۔ جب میں وہاں پہنچا تو یہ دیکھ کر مجھے بڑی حیرانگی ہوئی کہ ابھی کچھ دیر پہلے جہاں شدید بارش کا سماں تھا، اب وہاں بارش کے آثار تک نہ تھے۔ ایسا لگتا تھا جیسے یہاں کی زمین پر برسوں سے ایک قطرہ نہیں برسا۔ بہرحال میں اپنے برتن کو لے کر واپس قافلے میں شامل ہو گیا۔ جب ہم دارین پہنچے تو ہمارے اور دشمنوں کے درمیان ٹھاٹھے مارتا سمندر تھا۔ ہمارے پاس ایسا ساز و سامان نہ تھا کہ ہم سمندر پار کر سکیں۔ ہم بہت پریشان تھے اور معاملہ حضرت علا بن حزمہ رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا۔ آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور ان کلمات کے ساتھ دعا کرنے لگے، ہے ہمارے پروردگار عز و جل، ہم تیرے بندے ہیں اور تیری راہ کے مسافر ہیں، ہم تیرے دشمنوں سے قتال کریں گے۔ ہے ہمارے پروردگار عز و جل، ہمارے لیے ان کی طرف کوئی راستہ بنا دے۔ آپ کی دعا قبول ہوئی اور ہمارے لیے سمندر میں راستے بن گئے۔ پھر آپ ہمیں لے کر سمندر میں اتر گئے۔ ہم نے اس طرح سمندر پار کیا کہ ہمارے کپڑے بھی گیلے نہ ہوئے۔ جنگ کے بعد جب ہماری واپسی ہوئی تو راستے میں آپ کے پیٹ میں درد ہونے لگا اور اسی درد کی حالت میں آپ کا وصال ہو گیا۔ ہم نے آپ کو غسل دینا چاہا لیکن پانی بالکل ختم ہو گیا تھا۔ چنانچہ آپ کو بغیر نہلائے کفن دیا گیا۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ کو دفن کر دیا گیا۔ آپ کی تدفین کے بعد ہم وہاں سے رخصت ہو گئے۔ ایک جگہ ہمارے قافلے کو پانی میسر آیا تو ہم نے باہم مشورہ کیا کہ آپ کو غسل دے کر دوبارہ دفن کیا جائے۔ چنانچہ ہم اس جگہ پہنچے جہاں آپ کو دفن کیا تھا، لیکن وہاں آپ کی لاش موجود نہ تھی۔ خوب تلاش کیا لیکن آپ کا لاشا مبارک نہ مل سکا۔ پھر ہمیں ایک شخص نے بتایا کہ میں نے حضرت علا بن حزمہ رضی اللہ عنہ کو وصال سے پہلے یہ دعا کرتے سنا تھا، ہے ہمارے پروردگار عز و جل، میری موت کو ان لوگوں پر پوشیدہ کر دینا اور میرے ستر کو کسی پر ظاہر نہ فرمانا۔ ہم سمجھ گئے کہ آپ کی یہ دعا بھی قبول ہو چکی ہے۔